بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے بہتر کچھ نہیں۔ رمضان میں تم ایک نیکی کرو 70 نیکی لکھی جا رہی، ایک اچھا کام کرو 70 اچھے کام لکھے جا رہے۔ نارمل ڈیز میں ایک نیکی کا ایک ثواب، رمضان میں ایک کا 70 ثواب۔ 70 جبھی بھی 70 کا ورڈ استعمال ہوا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو گئے۔ ہو سکتا ہے 70,000 آپ کی نیکیاں لکھی جائے، وہ اس کی بارگاہ میں کمی ہے۔ وہ جب دینے لگتا تو غیر حساب عطا کرتا۔ تو ہر سننے والے کو اہل بیت چینل کی میں سب کو یہ بول کہ ٹرائی یور بیسٹ، کرنے کی کوشش کرو کہ غریب کی مدد، انڈیا پاکستان میں بھی دوسری جگہوں پہ بھی غریب ہے، ان کی بھی مدد۔ یہ رمضان کا بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ کم از کم، اس لیے میں ایک بات آپ کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے۔ ایک سیٹسفیکشن ہوتا دینے میں، ایک سکون ملتا۔ آج ہی ایک مومنہ کا لندن سے فون آیا کہ بڑی وہ مومنہ سٹریس میں ہے۔ میں نے کہا اللہ کا ذکر کرو، ذکر الہی، میرا مولا بولتا ذکر ہو شفا، سکون چاہتے ہو نا اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات اربع پڑھو کثرت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنی تم کثرت سے پڑھو اللہ تمہارے دل کو سکون دیتا رہے گا۔ سارے دنیا کے سٹریس ختم ہو جاتا، سارے دنیا کے سٹریس ختم ہو جاتا۔ کیا ہوتا؟ صرف کرم پروردگار نازل ہونے لگتا، کرم پروردگار نازل ہونے لگتا۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کل 2 دن سے 2 سوروں کی بات کر رہا تھا، انا انزلنا اور سورہ قسم۔ میں نے کہا تھا آج سورہ توحید، سورہ اخلاص، قرآن مجید کا یہ وہ سورہ، اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں اب دن گزار رہے، آفس جا رہے، کار ڈرائیو کر رہے، ٹیوب میں جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، عورت گھر میں کھانا بنا رہی، افطار کا انتظام کر رہی، بے انتہا ثواب، بے انتہا ثواب۔ عورت جو سب کا افطاری کرتی نا، تو برا کچھ مت کرو، سورہ خل پڑھتے رہو۔ سورہ خل ایک ایسا سورہ ہے، ہر نماز کے بعد تسبیح مظلوم، پلیز غور سے سنو، تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ خل پڑھو۔ کوئی نماز پڑھو، واجب نماز ہو، مستحب نماز ہو۔ نماز شب میں بھی میں ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا کہ اگر 3 رکعت پڑھ رہے تو نماز، تو 2 رکعت شفا پڑھنے کے بعد تسبیح ضرور پڑھو بی بی کی، پھر 1 رکعت وتر پڑھنے کے بعد بھی تسبیح پڑھو۔ میں نماز شب پہ آج نہیں بول رہا، میں آپ کو صرف تسبیح کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز ہوتا ہے۔ جو آپ اتنا اسٹرگل کر کے نماز پڑھ رہے رات میں اٹھ کے، تو قبول بھی ہو نا، تو قبولیت کے لیے تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے سلام اللہ علیہ۔ لیکن ہر تسبیح کے بعد جب تسبیح پڑھنا، میری آج کی بات یاد رکھ لو، اینڈ ٹرائی، رمضان تک ٹرائی کرنا، اس کے بعد مجھے بتا، آئی جسٹ نیڈ یور دعا، مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، مجھے دعا دے دینا۔ ہر نماز کے بعد جب تسبیح پڑھو، تسبیح کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ خل پڑھو۔ کتنی دیر ہوتی؟ ناٹ ایون 1 منٹ۔ اگر 1 منٹ 1.5 منٹ بھی ہو رہا تو صرف 1.5 منٹ تمہارا، 1.5 منٹ زیادہ کیا، 1.5 منٹ کی بات کیا ہے؟ کیا چیز ہے 1.5 منٹ؟ 1.5 منٹ میں تمہارے 3 دفعہ سورہ خل ہو جاتے۔ یہ میرے جملے نہیں، معصوم کے۔ اور کیسے پڑھنا اور کیا کرنا؟ رمضان بہترین، آپ افطار کے ٹیبل پہ آنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ خل پڑھ لو، پڑھ کے اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ جاؤ آج، اس کے بعد آپ شروع کرو اپنا افطار 3 سورہ خل پڑھ کے۔ اس کا ثواب، کئی ثوابوں میں سے ایک ثواب یہ بتایا گیا کہ سورہ خل 3 دفعہ اگر کوئی پڑھے، یہ معصوم کا جملہ، معصوم کا جملہ، معصوم کا جملہ ہے، کسی اور مولوی یا مجتہد کا نہیں۔ معصوم کہتے ہیں کہ 3 دفعہ اگر کوئی سورہ خل پڑھتا ہے تو اللہ پورے ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، ایک قرآن مجید کا ثواب۔ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنے کا بہت ثواب ہے نا۔ یہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا بے انتہا ثواب ہے، سب کو پتہ ہے، شیعہ سنی سب کے پاس ہے۔ یہ موسم قرآن پڑھنے کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ خل پڑھو اور قرآن نہیں پڑھو، قرآن ضرور پڑھو، لیکن آپ ایکسٹرا کیوں نہیں لینا چاہتے؟ صرف 3 دفعہ سورہ خل پڑھو،
اس کے بعد دیکھو کہ تم کو ایک قرآن کا ثواب تو تمہارے اکاؤنٹ میں آ گیا. تو مثال کے طور پہ دن بھر میں 10 نمازیں پڑھ رہے, 5 واجب پڑھ رہے, 5 مستحب پڑھ. مثال دے رہا ہوں, 10 نمازوں میں آپ نے 10 مرتبہ سورہ خلق پڑھا, 9 مرتبہ پڑھنے کا 3 قرآن ہو گئے. یعنی 3 قرآن آپ کے اکاؤنٹ میں ماہ رمضان میں آ گئے. آپ اندازہ لگا رہے. آج ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ثواب کیا چیز ہے, کیسے ثواب کو لینا ہے, اور یہ ثواب اس وقت کتنا کام آئے گا جب کوئی نہیں رہتا میرے پاس. اس وقت ہمارے گڈ ڈیڈز کتنے سامنے آئے کہ آپ نے 2025 کے رمضان آپ نے 3 مرتبہ سورہ خلق ہر نماز کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کے وقت پڑھی. اس کا ثواب کتنا ملا آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ 3 دفعہ. اچھا اس کے بعد اور اس کو اور بڑا آپ کو تو ثواب مل گیا. اب میں اور آپ کو اور ثواب دلاتا ہوں. ماہ رمضان ہے نا, تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں. فوراً یہ بولو کہ یہ 3 مرتبہ سورہ خلق جو میں نے پڑھی, پہلے سورہ خلق ختم ہوا, بولو اس کو میں نے ہدیہ کیا زمانے کے امام کو, گفٹ کیا زمانے کے امام کو, مولا کو اپنے ہدیہ کیا, اور بی بی نرجس خاتون کو کیا, ان کی ماں کو کیا. آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کو ہدیہ کر کے بیٹے کو بولو کہ مولا آپ قبول کرو. ماں کو ہدیہ کرنے سے بیٹے کو کتنی خوشی ہوئی, زمانے کے امام کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ یہ لندن کی لڑکی یا یہ لندن کا لڑکا, یہ مومن یا مومنہ, اس نے میری ماں کو 3 دفعہ سورہ خلق پڑھ کے ہدیہ کیا. اس کے بعد آپ اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا. اس کے بعد بولو کہ پروردگار یہ اچھا یہ تو ماں کو ہدیہ کر دیا, امام کو ہدیہ کر دیا. اس کے بعد بولو کہ اللہ اس سورہ خلق کا ثواب آپ نے معصومین کو ہدیہ کیا, گفٹ کیا. اب آپ کو یہ بولنا ہے اس کے بعد کا جملہ دعا ہے نا, ٹاپک رمضان میں عبادت اور دعا. تو اب آپ کو دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ اس سورہ خلق کا ثواب میری مرحوم ماں کو دے دے, باپ کو دے دے. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اس سے 3 مثال کے طور پہ تم نے 10 دفعہ سورہ خلق پڑھا, 10 سورہ خلق نے 3 قرآن, مثال دے رہا. روز تم 3 قرآن مجید اپنے ماں اور باپ کو دے رہے رمضان. سبحان اللہ. آپ سوچو تمہارے ماں باپ کتنے خوش ہوئیں گے, کتنے خوش ہوئیں گے, ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے, ان کی لہر میں کتنی روشنیاں آئیں گی کہ 3 سورہ خلق کا ثواب, 3 قرآن کا ثواب. اگر ان کو یہ میں بول رہا, یہ معصوم امام بول رہا کہ 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھنے سے اللہ ایک قرآن کا ثواب, یہ اس کا کرم بتا رہے اللہ. معصومین کرم پروردگار بتا رہے کہ کتنا کریم ہے. تم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, کم از کم 3 سورہ خلق پڑھ کے بخش دو, اللہ تم کو ایک قرآن کا ثواب دے دے. اب اس سے زیادہ اور ایزی کیا کر سکتے, اس سے زیادہ اور کرم کیا کر سکتے. تو فوراً اس کے بعد بولو میری مرحوم ماں کو, باپ کو, بھائی بہن, انٹائر مومنین, انٹائر کمیونٹی, پورے شیعہ کمیونٹی کے جو مرحومین ہیں, یہ جملہ ضرور بولو. پورے شیعہ کمیونٹی کے جتنے مرحومین ہیں, اللہ ان کو یہ 10 سورہ خلق کا ثواب دے دے. ماہ رمضان ہے, بحق محمد والے محمد. بس آپ سمجھو میری بات کہ پوری انٹائر کمیونٹی جس میں ملینز کی تعداد میں مومنین اور مومنات ہیں, اس کو جب تم نے بھیج دیا, 3 قرآن بھیجے مثال کے طور پہ, جو آپ پورا مہینے میں نہیں بھیج سکتے, بزی اسکیجول رہتا. 3 قرآن روز اگر تم اپنے والدین کو اور سارے مرحومین کو بھیج رہے, آپ یقین کرو میری بات پہ, اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہ مردوں کے پاس جب قرآن کا ثواب پہنچتا ہے, یہ لوگ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے ہیں کہ یہ جس نے بھیجا مجھے قرآن کا ثواب, یہ نہ میرا رشتہ دار ہے, یہ نہ میرا بھائی ہے, نہ یہ میری بہن ہے, یہ نہ مجھے جانتا ہے, نہ میرے زمانے کا ہے. اس نے آج میرے لیے میری لہر میں میری تنہائی کو اس نے دور کیا.
اللہ اب اس کی زندگی میں اتنا سکون دے دے, اتنی تنہائیوں کو دور کر دے, اتنی رحمتوں کو نازل کر دے. دوستو اگر تم روز 3 قرآن رمضان میں پڑھے تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 90 قرآن کا ثواب تم نے مرحومین کو دیا. میں ایک رمضان کی بات کر رہا, پھر سادے دنوں میں جب بھی نماز پڑھنا تو ایسی پڑھنا, مسلسل آپ پڑھتے رہے, مسلسل پڑھتے رہے. 10 سال تک پڑھے جو کاؤنٹلیس ہو گئے, ہزاروں قرآن ختم کر دیے تم نے. ظاہری طور قرآن مجید پڑھنا ہے, میں بار بار بول رہا آپ کو, قرآن مجید ضرور پڑھنا, ایک رکوع پڑھو لیکن پڑھو, لیکن اس کے بعد ملینز کی تعداد میں تم نے لوگوں کو پہنچایا 10 سال تک قرآن. اب آپ کو اندازہ ہے جب آپ مریں گے آپ کے لیے کوئی قرآن پڑھے یا نہ پڑھے. آپ کو معلوم قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جو کثرت سے قرآن پڑھتا اس کی لاحت میں اللہ سارے اندھیروں کو دور کر دیتا, روشنی روشنی رہتی. دوستو ہم کو کچھ نہیں چاہیے نیچے. آپ یہ چیز یاد رکھو, میری بات آج یاد رکھو کہ نیچے صرف اس کی رحمت چاہیے, اس کی بلیسنگ چاہیے, اندھیرا نہیں چاہیے. ہم کو عادت نہیں ہے اندھیروں میں رہنے کی. لندن والوں سے پوچھ رہا, عادت ہے؟ کوئی عادت نہیں ہے اندھیروں میں. آج ہر انسان چاہتا کہ روشنی میں رہے. بڑے سے بڑا بنگلہ بنا لیا اگر آپ نے, بنگلہ یو کے میں, اور آپ گئے اور اگر اس میں روشنی نہ ہو, لائٹ نہ ہو, آپ رہیں گے؟ میں پوچھ رہا, کوئی رہے گا؟ آج کے زمانے کی بات کر رہا. فوراً آپ شام ہونے سے پہلے آپ کہیں گے کہ روشنی کا انتظام کرو, بیٹری کی لائٹ لگاؤ گے, یہ کرو گے, وہ کرے گا, ٹیمپرری لائٹ. کوئی انسان آج غریب سے غریب بھی انسان اندھیروں میں رہنے کا عادی نہیں ہے, روشنی میں رہنے کا عادی ہے. تم سمجھ رہے جانا کہاں ہے؟ جانا کہاں ہے؟ سب کو اندھیرے گھر میں جانا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ اس کو ایزی لے رہے. جانا کہاں ہے ہم سب کو؟ ایک اندھیرا گھر, جس گھر کے بارے میں معلوم ہی نہیں. ظاہری طور پہ تو اتنا سا ہے اور اتنا اندھیرا ہے, اتنی گرمی ہے وہاں پہ, وہاں کرنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے. وہاں پہ کرنٹ نہیں ہے. پھر بول رہا کوئی کرنٹ کا انتظام نہیں ہے نیچے. کرنٹ کا انتظام آپ اوپر سے کرا کے نیچے جائیں گے. اس اندھیرے کی دوری آپ کرا کے نیچے آپ کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں گے کہ پہنچنے سے پہلے نیچے لائٹ لگ جائے, پہنچنے سے پہلے نیچے تمہارا مکان روشن ہو جائے. اس میں ون آف دی عبادت یہ قرآن مجید سورہ خود کہ جس سے لہد روشن ہو جاتی. میں بولتا جب لہد روشن ہوتی تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, تو ہم کو ذہن میں آتا ہی یہ بات کہ روشن کیا ہے, برائٹ کیا ہے. ارے بابا تم نے کئی میتوں میں شرکت کی ہے نا, کئی فیونلز میں گئے ہو نا, تو جب بھی احساس نہیں ہوا جب فیونل میں گئے, جب گریو یارڈ گئے, جب گریو کے پاس گئے, تمہارے بھائی باپ بہن ان کو دفن کیا یا دوستوں کو, تو تم نے دیکھا کہ وہاں کسی نے لائٹ لگائی؟ کوئی لائٹ نہیں, کچھ نہیں نیچے, ایک بلب نہیں ہے. وہ بلب تم لے کے جاؤ ساتھ. رمضان ہے, رمضان تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں, تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں. میں کیا بول رہا آپ سے کہ آج احساس نہیں ہو رہا. ہزاروں میتوں میں شریک ہوئے, لیکن ہزاروں میتوں میں گئے, وہ احساس نہیں ہوا کہ ارے یہ تو اندھیرا ہے. جیسے گئے تھے ویسے ہی پلٹ کے آ گئے گریو یارڈ سے فاتحہ پڑھ کے. یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ لیٹا کہاں ہے, یا لائٹ نہیں ہے, نہ ایئر کنڈیشن ہے, نہ بستر ہے, نہ تکیا ہے. بڑے آرام سے آ گئے. وہ ساری لائٹ, آج کل صرف لائٹ پہ بات کرنا, روشنی پہ بات کرنا کہ کیسے روشنی ملے گی تم کو. سمپل طریقہ بتا رہا. آج کی مجلس کے بعد تو پھر کوئی بول ہی نہیں سکتا.
کہ ہم کو نہیں معلوم تھا. کیا حال؟ اس اندھیرا ختم تم کرو گے، اپنے ساتھ کیری کرو، وہ روشنی اپنے ساتھ کیری کرو، یا جانے سے پہلے اتنا انتظام کر دو، جانے سے پہلے اتنی نیکیاں نیچے بھیج، جانے سے پہلے اتنی عبادتیں نیچے بھیج، جانے سے پہلے اتنی دعا کر لو کہ جب تم پہنچو تو وہ ساری نیکیاں تمہارے سامنے آ جائیں. تو بندہ پوچھے گا کہ اتنی روشنی کیسے آ گئی؟ اس سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا تھا نا، تو سورہ خلق پڑھ کے بخشتا تھا نا، تو دوسروں کے اندھیروں کو تو نے ختم کیا تھا، دوسروں کی زندگی میں نیچے لائٹ لگائی تھی، روشنی دی تھی، یہ ساری روشنی اللہ نے تجھے پلٹا دی. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ رمضان میں رمضان کو غنیمت سمجھو، ایک بلیسنگ سمجھو. میں وہ بات کر رہا کہ جو آپ کا اس میں بینیفٹ ہے، آپ کا فائدہ ہے. ورنہ فائدہ کیا؟ اگر میں 30 گھنٹے روز آ کے آپ کے سامنے آؤں اور ایک بندہ بھی اگر چینج نہ ہو تو فائدہ کیا ہو مجلس کا؟ مجلس کا فائدہ کیا ہے اگر چینج نہ آئے؟ آج کی مجلس کے بعد اگر سب سورہ توحید پڑھنے لگے 3 مرتبہ ہر تصویر کے بعد تو میں تو کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، اہل بیت چینل کی یہ مجلس کامیاب ہو گئی. ورنہ فائدہ کیا ہے؟ 30 دن رہوں اور ایک چینج نہ آئے. دنیا میں آپ خوش ہو جائیں، آخرت میں رمضان آخرت کا مہینہ ہے، رمضان یہ رحمت کا مہینہ ہے. باقی باتیں کل انشاءاللہ، میرا وقت ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ کل.